वेलकम टू माई चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद कामरान पीरज़ादा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। और मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई ऐसी वीडियो लेके आऊं कि जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो, ख़ास तौर पे उन लोगों का फ़ायदा हो जिनको आम यानी कि अंग्रेज़ी ज़ुबान समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है या फिर वो मदद हासिल नहीं कर सकते। आज की वीडियो में हम एक ऐसे सेंसिटिव इशू के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है और थोड़ी सी दिल को तकलीफ़ भी होती है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे मुआशरे में ये अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आज मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस वीज़ा या जिसे डोमेस्टिक एब्यूज़ वीज़ा कहते हैं उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको बताऊंगा कि आप डोमेस्टिक वायलेंस वीज़ा और डोमेस्टिक एब्यूज़ वीज़ा जो है इसको कैसे हासिल कर सकते हैं। जो ही डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र आता है तो हम समझते हैं कि शायद ये फ़िज़िकल तशद्दुद है, यानी कि किसी को थप्पड़ मार देना, मुक्का मार देना, बाल पकड़ लेना, धक्का देना या फिर मज़ीद कोई किसी डंडे से मारना, किसी और चीज़ से मारना। यूके गवर्नमेंट की टर्म में ये तशद्दुद ही सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है। सबसे पहले समझने की बात यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या और किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि आप पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ थप्पड़ मारने का नाम नहीं है, सिर्फ आप पे मुक्का मारने का नाम नहीं है, आपको घूंसा मारने का नाम नहीं है, आपके बाल पकड़ने का नाम नहीं है, आपको धक्का देने का नाम नहीं है। डोमेस्टिक एब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस जो है इसकी बहुत सी किस्में हैं। सबसे बड़ी जो किस्म है जिसको हम बहुत अरसे से हमारे लोग इग्नोर करते हैं और शायद समझते हैं कि ये तो कोई वायलेंस है ही नहीं, वो है इमोशनली आपको टॉर्चर किया जाता है। यानी कि आपकी शक्ल पे आपके कमेंट किया जाता है कि तुम्हारी तो शक्ल ही ऐसी है। फिर अक्सर लोगों पे ये कमेंट किया जाता है कि तुम तो उस मुल्क से आई हो, आपके मुल्क का नाम लिया जाता है, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, यानी कि आपके मुल्क का नाम लेके आपको टॉर्चर किया जाता है। और फिर कहा जाता है कि तुम तो जाहिल हो, तुम्हें तो कुछ काम करना नहीं आता, तुम अपने हमारे रिश्तेदारों के सामने जाती हो तो या तुम जाते हो तो हमें शर्म आती है। यानी कि इमोशनली तौर पे जब आपको टॉर्चर किया जाता है तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के ज़ुमरे में आता है। उसके अलावा एक और किस्म है ऑनलाइन हरासमेंट आ जाती है कि आपको टेक्स्ट मैसेज ऐसे भेजे जाते हैं जिसमें आपको ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा नकम्मे तरीन इंसान हैं, आपका खाना बनाना आपको नहीं आता, आपको काम करना नहीं आता। यानी कि आपको इस तरीके से तशद्दुद किया जाता है कि आपको लगता है कि शायद मैं ज़िंदगी में कहीं कैद होकर रह गया हूँ। अक्सर लोगों को ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के ज़िम्मे में आता है कि जब आपको ख़र्चा नहीं दिया जाता, आपको घर में रखा जाता है। मैं बेशुमार ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जिन्होंने मुझे बताया कि उन्हें यूके में आए हुए 3 साल 4 साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें आज तक अकेले टाउन सेंटर में नहीं जाने दिया गया, उनका बैंक अकाउंट नहीं बनवाया गया, उनका डॉक्टर नहीं बनवाया। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मैं एक ऐसी खातून से भी मिला हूँ कि जिन्होंने मुझे बताया कि वो तवील अरसे से यूके में मुकीम हैं लेकिन उनका डॉक्टर भी नहीं बना। तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के ज़िम्मे में आता है। उसके अलावा डोमेस्टिक एब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस की एक और किस्म है, उसको कहते हैं कंट्रोलिंग। यानी कि आपकी सास हैं, आपके ससुर हैं, आपका पार्टनर है, वो आपको कंट्रोल करते हैं, वो आपको घर से कहीं बाहर नहीं जाने देते। आप तवील अरसे से इस मुल्क में हैं, चाहे आपको इस मुल्क में आए हुए 1 महीना हुआ हो, 4 महीने हुए हों, 6 महीने या साल, एक तवील अरसे से आपको कंट्रोल किया जाता है। आपको सिर्फ नौकर बना के रखा जाता है। आपको समझा जाता है कि आपको बतौर इंसान आपका कोई हक नहीं है और बतौर इंसान आपके तमाम हकूक़ को पामाल किया जाता है। आपके बच्चों से आपका बिहेव जो है वो जानबूझ के बदतमीज़ी कराई जाती है। बच्चों को उकसाया जाता है कि अपने माँ या बाप पे तुम तंज करो क्योंकि ये दूसरे मुल्क से आया है। तो सिर्फ इस बुनियाद पे अगर कोई आपको टॉर्चर करता है, मेंटली टॉर्चर करता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ और जिस बात का मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक राज वाला खाना है कि जिसको हम टॉर्चर समझते ही नहीं है, यानी कि गालियाँ देना, गाली देना, लोगों के सामने बेइज्जत करना, लोगों के सामने इंसल्ट करना, खुद खाने पे चले जाना, अपनी बेटियों को, अपनी औलाद को खाने पे लेके जाना, लेकिन अपनी बहू को या अपना जो दामाद है उसके साथ इस तरह का टॉर्चर करना कि उसको घर में नौकर बना के रखना, भी ये एक तरह का डोमेस्टिक वायलेंस है। कंट्रोलिंग करना ख़ास तौर पे आपके सास ससुर की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से कि आपके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, ये भी एक तरह का डोमेस्टिक वायलेंस है।
اس کے علاوہ سیکچول ہراسمنٹ آ جاتی ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر اگر آپ کے ساتھ سیکس کا رشتہ رکھا جاتا ہے، آپ کا پارٹنر آپ کی مرضی کے بغیر، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان کے پارٹنر ان سے ملاپ کے دوران ان پہ تشدد کرتے ہیں، ان کو تھپڑ مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، زبردستی نشہ آور چیزیں کھلاتے ہیں، دوائی دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جن سے آپ کو لگتا ہے آپ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میری لائف ایسی نہیں تھی، میری لائف اس سے بہتر ہونی چاہیے تھی۔ آپ کو آزادی ہے کہ آپ اس ملک میں آئیں، آپ اس ملک میں رہ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے گھر والے یا آپ کا اپنے حالات یا اگر آپ کا اپنا دل کرتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں تو پھر وہ آپ کو کام بھی کرنا چاہیے۔ تو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار جتنے بھی لوگ ہیں وہ اکثر اس ڈر میں رہتے ہیں کہ جن آپ کے لائف پارٹنر یا آپ کی فیملی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں تمہارے ملک میں واپس بھیج دیں گے، کیونکہ یہاں پہ کئی لوگ اتنے بیوقوف ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس انسان کے ساتھ ہم شادی کر کے آئے ہیں یہ ہماری ملکیت ہے، ہم اس کو کسی بھی طریقے سے اس کے ساتھ ظلم کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ جبر کر سکتے ہیں اور اس کو دھمکی دے سکتے ہیں۔ حالانکہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کے ماں باپ کی مرضی سے ہو یا آپ کی مرضی سے ہو، آپ کے لائف پارٹنر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے غیر انسانی سلوک کرے۔ یہ تمام چیزیں ڈومیسٹک وائلنس کے زمرے میں آتی ہیں، اور میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ کبھی بھی ڈومیسٹک وائلنس کا نشانہ بن کے خاموش مت رہیں۔ ہم میں سے بہت سے بہن اور بھائی ایسے ہیں، خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر ڈومیسٹک وائلنس کا نشانہ بنتی ہیں۔ وہ اس وجہ سے چپ رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کہ نہیں میں اپنے ماں باپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی، یا میں اپنے ماں باپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ ہمارا جو میری شادی ہے وہ میری خالہ کے گھر ہوئی ہے، میری پھپھو کے گھر ہوئی ہے، تو اب یہ جو رشتے ہیں میری وجہ سے یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہ بڑی پسماندہ سوچ ہے۔ ابھی ہم 22ویں صدی میں داخل ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں کم از کم یہ جو چیزیں ہیں یہ سوچنے والی ہیں، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہوگا۔ 21ویں صدی میں قدم رکھتے ہوئے ہم دراصل 22ویں صدی میں اس لیے بھی ہیں کہ دنیا بہت زیادہ فاسٹ ہو چکی ہے، دنیا بہت تیز ہو چکی ہے، اور یاد رکھیے آپ کی زندگی صرف آپ کو ایک دفعہ ملی ہے، آپ نے اپنی زندگی کو جینا ہے۔ کوشش کریں، یقینی طور پہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس شادی کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شادی کرنے کے بعد اگر آپ کو احساس ہو کہ جس انسان سے میں نے شادی کی تھی وہ انسان نہیں، اب وہ جانور بن رہا ہے، تو آپ کو کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ قانون نہیں روکتا کہ آپ اس سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اب بہت سے لوگ جو سپاؤس ویزا پہ ہیں یا پارٹنر ویزا پہ ہیں، ان کے لیے بہت بڑا مشکل ہوتی ہے کہ جب اس ملک میں آتے ہیں تو ایک طرح سے قید ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھا جاتا ہے، اور وہ لوگ اکثر غلط فہمی یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے پارٹنر ان کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں تمہارا ویزا کینسل کرا کے تمہیں واپس تمہارے ملک میں بھیج دوں گا۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے، اور یہ ایسی دھمکی ہے کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اکثر لوگ کم علمی کی وجہ سے ان دھمکیوں کو برداشت کرتے ہیں، اپنے اوپر فزیکل ٹارچر برداشت کرتے ہیں، فزیکل ایبیوز برداشت کرتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کو مشکل گزار دیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو پروسیجر بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جتنی بھی ٹارچرز کی میں نے قسمیں بتائی ہیں اس میں آپ اپنے طریقے سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہے کہ آپ کا ہسبینڈ بولے کہ آج جو تم نے ہانڈی بنائی ہے اس میں جو آلو تھے وہ گلے ہوئے نہیں تھے، تو پلیز یہ بات میک شور کر لیں۔ اور یا پھر یہ ہے کہ تمہاری جو سبزی ہے وہ اتنی ٹیسٹی نہیں ہے، تو پلیز اس کو ڈومیسٹک ایبیوز مت سمجھ لیں۔ یہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے، اور اگر آپ واقعی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں اور اگر آپ سپاؤس ویزے پہ ہیں یا پارٹنر ویزے پہ ہیں تو آپ اس کے لیے اپنے ویزا کے لیے گورنمنٹ آف برٹن جو ہے UK کی گورنمنٹ وہ آپ کی مدد کرتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ ویزا جو ہے وہ کوئی مشکل پیدا نہ کرے اور آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین مل جائے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین تو شاید 5 یا 7 سال کے بعد اس روٹ پہ جائے گی، لیکن اس میں ایک اچھی بات ہے، دیکھیں جہاں پہ تکلیف، جہاں پہ کہتے ہیں کہ کانٹے ہوتے ہیں وہاں پہ پھول بھی ہوتے ہیں، تو جہاں پہ آپ نے تکلیف برداشت کی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو 1 سال اس ملک میں رہے، انہوں نے ڈومیسٹک وائلنس ویزا اپلائی کیا اور 1 سال کے بعد ہی انہیں
इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल गई। अब आपने करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी मैं इस वीडियो को ख़त्म करूं, क्योंकि मैं भी बहुत मसरूफ़ हूं और मुझे पता है कि आप भी बहुत मसरूफ़ हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते। याद रखिए कि जब आप इस मुल्क में आते हैं और स्पाउस वीज़ा पे आते हैं, तो अगर आपका पार्टनर आपके साथ या उनकी फैमिली आपके साथ कंट्रोलिंग होते हैं, किसी तरह का भी एब्यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले किसी को बताने की कोशिश कीजिए। अपने दोस्त से बात कीजिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए, अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए और उनको बताएं कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम हल नहीं कर पाते, या फिर ऐसा मसला होता है कि ये ऐसे लोग हैं कि जिनका इस मुल्क में कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, और अक्सर ऐसे लोग हैं, आप में से ऐसे लोग हैं कि जिनका कोई अजीज़ या रिश्तेदार इस मुल्क में मौजूद नहीं है और वो किसी से बात नहीं कर सकते, तो मैं एक नंबर आ रहा है, इस नंबर पे, ये जो टेलीविज़न स्क्रीन पे आपकी और मोबाइल स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है, ये डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन है। आप इस डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे मदद तलब कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपको पे कोई फिज़िकल तशद्दुद करता है, अगर आपको मारता है, तो फौरी तौर पे जब भी मौका मिले आप 999 पे 999 पे कॉल करके पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मैं इससे हट के एक बात करूंगा कि उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो बहुत डरते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, पता नहीं मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो मुझे मार देगा, मेरी फैमिली को पता चल गया मुझे मार देगा। और अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो उनके को धमकी दी जाती है, ख़ास तौर पे लड़कियों को, कि अगर तुमने यहाँ पे कोई भी बात की तो तुम्हारे जो पाकिस्तान, इंडिया या फिर जिस भी आप मुल्क से हैं, आपके जो वालिदैन हैं, आपकी फैमिली है, उनको हम कत्ल कर देंगे या मार देंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थ्रेट, और ये ऐसा थ्रेट है कि आपको पुलिस को फौरी तौर पे इन्फॉर्म करना चाहिए। अब पुलिस क्या करेगी और फिर जो अगला स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने आपको स्टेप बता दिया कि अगर कोई आप पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पहले कोशिश करें कि अपने किसी दोस्त से बात करें, अजीज़ से बात करें। अगर आपका पार्टनर आप पे तशद्दुद करता है, उनके पेरेंट्स से बात करें, उनकी बेटी से बात करें, उनकी बहनों से बात करें, और कोशिश करें कि ये मामला ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन ये मामला अगर आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये जो नंबर दिया था मैंने, इस नंबर पे कॉल करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन एक दूसरा और भी आसान तरीन तरीका है कि जिसमें आपकी जान भी और आपकी ज़ात जो है वो भी ख़तरे में नहीं आएगी और आप इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। ट्राई करें कि आप डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बनाएं, और अगर आपको घर में ख़तरा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको मुसीबत में डाल सकता है, तो याद रखिए डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी सेफ़ तरीन प्लेस है पुलिस के अलावा। अगर पुलिस को आप नहीं बता सकते और आप नहीं चाहते कि इतनी जल्दी पुलिस इन्वॉल्व हो, तो आप डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बनाएं और कोशिश करें कि आप डॉक्टर के या नर्स के पास वहाँ पे जाके आप उनसे बात करें और उनसे पहली बात कहें कि आप इस बात को राजदारी में रखना चाहते हैं। डॉक्टर्स हमेशा आपकी बात को राजदारी में रखेंगे और कभी भी उनको आपकी फैमिली के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा आप अगर बात नहीं कर सकते तो आप कहीं भी जाते हुए एक लेटर लिख लें, और एक लेटर लिख के भी आप अपनी सर्जरी में किसी को दे सकते हैं और पूरी डिटेल लिख के दे सकते हैं कि मेरे साथ ये मसला है, और फिर ये आपका मामला रिकॉर्ड हो जाएगा। याद रखिए, डोमेस्टिक वायलेंस वीज़ा में प्रूफ्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने पहले बात बताई है, अब ये कि मेरा खाना उसको पसंद नहीं आता, मेरी रोटी बनाई हुई, हो सकता है कि आप रोटी गोलना बनाती हो तो उसको पसंद ना आती हो, लेकिन ये भी बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस के ज़िम्मे में नहीं आता। अगर आप डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर क्या करेगा कि आपको एडवाइस करेगा कि आप ये करें। फिर डॉक्टर क्या, इसमें एक और सूरत भी होती है कि अगर आप अपने डॉक्टर को बताते हैं या फिर आप कहीं पे भी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने जाते हैं। मैं एक ऐसी लड़की से भी मिला हूँ कि जिन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी, तो वो अपनी मदर इन लॉ के साथ टाउन सेंटर गई और उन्होंने वहाँ पे मौका देखते हुए, पुलिस ऑफिसर थी, उसको जल्दी जल्दी अपना नंबर लिख के दिया और उसको कहा कि आप मुझे राब्ता कीजिए, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उनको भी बाकायदा तौर पे हेल्प दी गई। डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं आप, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का बहाना करके आप वहाँ पे जाके आप अपनी टीचर से बात करें और उनको बताइए कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो भी आपकी मदद करेंगे। या फिर आप, अगर आपके बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं, तो आप स्कूल में जाके कोई भी वहाँ पे जो टीचर है उसके साथ बात करें और उसको बताएं कि मेरे साथ ये मसला है, मुझे क्या करना चाहिए। अब इसमें पहला स्टेप क्या होगा कि आपको रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी
کئی لوگ ایسے ہیں، یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے گھر چھوڑ کے جانا، یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں لوگ، ایون آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جیسے بھی ہے بیٹا تمہاری ڈولی اس گھر میں گئی ہے، اب تمہارا جنازہ اس گھر سے نکلنا چاہیے. اور میں اس کو بڑا ہی بیوقوفانہ سا میں ایک آرگومنٹ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنی بیٹیوں کو قید کر دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تمہارا جنازہ جائے. اپنی عزت اور اپنی ناک کے پیچھے اپنی بیٹیوں کی زندگی قربان کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی بیٹیاں بھی انسان ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے ریسکیو کرنے کی کوشش کی جائے گی. ڈاکٹر پاسبلی یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ اپوائنٹمنٹ دے اور اس دوبارہ اپوائنٹمنٹ پہ وہ سوشل سروسز والوں کو انوالو کر لے گا یا پھر آپ کے لیے سیف ہاؤس والوں کو انوالو کر لے گا. جو ہی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا ٹیچر کے پاس جائیں گے وہ فوری طور پہ وہاں پہ ایک ٹیم موجود ہوگی اور وہ آپ کو ریسکیو کر لے گی. اب اس میں ایک اور اب بہت سے سوال ہیں، تو ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا آپ کو اپنے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ لے کے جانے چاہیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں یا پھر پولیس کی مدد کرتے ہیں؟ تو جی، آپ کو اپنا پاسپورٹ ہر صورت میں آپ نے پاس رکھنا چاہیے. کوشش کیجئے، ہماری خواتین کپڑوں پہ زور دیتی ہیں، جوتوں پہ زور دیتی ہیں، تو پلیز یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. آپ کی زندگی ویری ویری امپورٹنٹ. ایک اپنا کوئی بھی اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے یا پھر آئیڈینٹیفیکیشن کا کوئی ڈرائیونگ لائسنس ہے، یہ ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھیں. اور سب سے اہم بات ہے کہ جب آپ پہ ٹارچر ہوتا ہے، فزیکل ٹارچر ہوتا ہے، تو اس وقت ان کے پروفز اپنے پاس ضرور رکھ لیں. پروفز کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے اگر جسم پہ کہیں پہ زخم بن گیا ہے تو اس کی آپ ایک تصویر لے لیتے ہیں، یہ بھی آپ کو پروف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں وہ تصویر اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، اپنی بہن کو بھیج دیں، اپنے بھائی کو بھیج دیں، اپنے رشتہ دار کو بھیج دیں. اور پھر یا اس سے بھی ایک آسان ترین طریقہ ہے کہ اگر آپ پہ ایبیوز ہوتا ہے اور آپ وہ تصویریں اپنے موبائل میں نہیں رکھنا چاہتے تو انہیں ای میل کر دیں. اپنے آپ کو اپنی ای میل پہ آپ ان کو ای میل کر دیں، اس کے بعد بے شک ڈیلیٹ بھی کر دیں. آپ جب بھی اپنی ای میل کھولیں گے وہ تصویریں آپ کو دوبارہ مل جائیں گی. تو یہ وہ بہت سی باتیں ہیں جو آپ کی زندگی بچانے میں کردار ادا کر سکتی. آپ کو ریسکیو کرنے کے بعد فوری طور پہ آپ کو ریفیوج میں لے جایا جائے گا یا پھر آپ کو اکثر خواتین کو کسی بھی محفوظ جگہ پہ ہوٹل میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایک محفوظ اکاموڈیشن ہوتی ہے جو کہ آپ کے گھر سے دور ہوتی ہے. اگر آپ کے بچے ساتھ ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جا سکتی ہیں، یا پھر جب آپ کو وہ ڈاکٹر کے پاس سے یا کہیں اور سے جدھر بھی آپ نے رابطہ کیا یا پھر ڈومیسٹک جو ہیلپ لائن ہے یہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پولیس کو یا پھر جو بھی آپ کی سپورٹ ورکر ہوگی اس کو بتائیے کہ جی میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو وہ ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی. وہ آپ کے گھر جائیں گے، وہ آپ کو بالکل پولیس کی پروٹیکشن میں رکھیں گے اور پھر وہاں سے آپ کو اپنا جو سامان ہے، کپڑے جوتے ہیں، وہ بھی اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے. اب جب آپ کو سیف ہاؤس لے جایا جائے گا تو پھر وہاں پہ آپ کی سپورٹ ورکر ہے وہ آپ کے لیے ویزے کا بندوبست کرے گی، عارضی ویزے کا. وہ جو آپ کا پہلا ویزا ہے تاکہ وہ ویزا ختم ہو جائے گا اور پھر آپ کو 3 مہینے کا انیشیل ایک عارضی ویزا دے دیا جائے گا جس میں وہی جو آپ کی سپورٹ ورکر ہے پھر آپ کو ایک سیف اکاموڈیشن دے گی. وہاں پہ اکثر آپ کو ریفیوج میں رکھا جاتا ہے. ریفیوج میں خواتین رہتی ہیں، وہاں جہاں پہ جو لڑکوں کے لیے ہے وہ علیحدہ جگہ ہے، لڑکیوں کے لیے علیحدہ جگہ ہے. تو آپ بالکل خواتین جو ہوں گی بالکل خواتین میں رہیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی مکس جگہ پہ رکھا جائے گا. اگر کہیں پہ رکھنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ نہیں میں خواتین کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتی ہوں. وہاں پہ آپ کا خیال رکھا جائے گا اور آپ کو خرچہ بھی دیا جائے گا. یعنی کہ جو ہی آپ اس جگہ پہ جائیں گے آپ کو رہائش آپ کی فری ہوگی. اور اس کے بعد جو لیگل ایڈ ہے، ڈومیسٹک وائلنس ویزے کی فیس جو ہے وہ 2404 پاؤنڈ ہے. لیکن یاد رکھیے یہ ان لوگوں کے لیے جو افورڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ضرور دیجئے، فیس دینی چاہیے. لیکن اکثر خواتین جب گھر سے نکلتی ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے یوکے گورنمنٹ آپ کے لیے فائنینشیل ہیلپ کرتی ہے. فیس ویور آپ کے لیے اپلائی کیا جائے گا اور وہ فیس بھی آپ کو ادا نہیں کرنی پڑے گی. جب آپ ریفیوج میں رہیں گے تو اس ریفیوج میں 3 مہینے کے اندر آپ کو ایک وکیل کا بندوبست کر کے دیا جائے گا اور یہ سارا کام آپ کی سپورٹ ورکر کریں گی جو گورنمنٹ کی طرف سے مہیا کی جاتی ہیں. تو جب وہ آپ کا 3 مہینے کا ویزا ملے گا، اس 3 مہینے میں آپ وہاں پہ رہیں گی. یاد رکھیے وہ آپ کو منع کریں گے کہ آپ اپنے کسی بھی رشتہ دار کو اپنے سیف ہاؤس کے بارے میں مت بتائیے اور آپ اپنی زندگی کو کبھی بھی خطرے میں مت ڈالیے. میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں
کہ جو وقتی طور پہ وہ کہتے ہیں پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں, بعد میں ماں باپ پریشر ڈالتے ہیں, یا پھر ایموشنلی وہ اتنے اپسیٹ ہو جاتے ہیں 2-3 مہینے اکیلے رہ کے سوچتے ہیں کہ زندگی ختم ہوگی. لیکن یاد رکھیے آپ کی زندگی ویری ویری امپورٹنٹ ہے, اور آپ نے اپنی زندگی کو بچانا ہے, اور اس بچانے کے لیے آپ نے وہ کچھ مہینے مشکل کے ہیں, لیکن وہ مہینے کاٹنے کے بعد آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین مل جائے گی اگر آپ یہ پروو کر لیں گے کہ آپ کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے. وہ 3 مہینے رکھنے کے بعد پھر وکیل کا بندوبست کر دیں گے. وکیل کیا کرے گی کہ وکیل آپ کا پورا مکمل انٹرویو کرے گی. آپ اپنی ساری ڈیٹیلز بتائیے, جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ سب کچھ بتائیے. اگر آپ کے پاس پروف ہیں تو آپ کو پروفس دینے چاہیے, تصویریں دے سکتے ہیں, کچھ اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ میسیجز ہیں وہ دے سکتے ہیں, کئی لوگ ویڈیوز اور آڈیو ریکارڈنگ کر لیتے ہیں وہ ثبوت دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے بیسٹ ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ڈاکٹر کو بتایا ہے تو وہ ڈاکٹر بھی آپ کے لیے ایک لیٹر لکھ کے دے گا جس میں بتائے گا کہ ہاں جی واقعی آپ نے ہمیں بتایا تھا. یا پھر اگر آپ ٹیچر ہوتی ہے یا کوئی بھی لوگ ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ آپ کی مدد کے لیے آئیں گے. یاد رکھیے زیادہ سے زیادہ پروفس اکٹھے کرنے کی کوشش کیجئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ آپ کا ویزا جو ہے وہ لٹک جائے یا پھر آپ کو بعد میں مشکلات پیش آ جائیں. جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے ڈومیسٹک جو ایبیوز ہے یہ برداشت نہیں کرنا, اور میں نے یہاں پہ رہنا بھی ہے اس ملک میں, کیونکہ میری تو اب آلریڈی زندگی, کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پیرنٹس پیچھے نہیں ہوتے, ان کے ماں باپ نہیں ہوتے, اور آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد ایک نئی زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے. بہن بھائی اپنی اپنی لائف گزارتے ہیں, تو ہمیں میک شور کرنا ہے کہ اس ملک میں جب آپ رہتے ہیں اور اگر آپ پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ برداشت نہیں کرنا چاہیے اور اس ویزے کو اپلائی کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے بھی, میں اس جگہ پہ آتا ہوں کہ آپ کے 3 مہینے کے بعد کیا ہوگا, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو زبردستی اس ملک سے واپس لے جایا جاتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے وہ گھر سے تو آپ کو زبردستی گاڑی میں ڈال لیں گے, لیکن جب آپ ایئرپورٹ پہ جائیں اور آپ کو لگے کہ اب یہ آپ کا آخری بار ہے, یہاں پہ UK میں آپ واپس نہیں آئیں گے, تو فوری طور پہ وہاں پہ پولیس کوئی بھی کھڑی ہوتی ہے, سیکیورٹی والے, ان کو چھوڑ کے آپ بھاگ کے چلے جائیں ان کے پاس اور ان کو جا کے بتائیے. کیونکہ جب آپ ایئرپورٹ پہ پاسپورٹ چیکنگ کراتے ہیں وہاں پہ تو سیکیورٹی نہیں ہوتی, لیکن جو ہی پاسپورٹ جو ٹکٹ وغیرہ ہے وہ بورڈنگ پاس لے کے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ آگے پولیس موجود ہوتی ہے. آپ سیکیورٹی والے کو جا کے کہیں کہ آئی نیڈ ہیلپ, وہ پھر آپ کی ہیلپ کریں گے, اور آپ کو کوئی بھی جو آپ کے ساتھ اگر آپ کا پارٹنر ہے یا رشتہ دار ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور پھر وہاں سے ہی آپ کو واپس لے جایا جائے گا. یعنی کہ زبردستی آپ کو آپ کے ملک میں واپس نہیں بھیجا جائے گا. 3 مہینہ ویزا ملنے کے بعد وہ وکیل جو ہے, جو سولیسٹر آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا, وہ فیس ویور آپ کے لیے اپلائی کرے گی, آپ کے لیے بینیفٹ اپلائی کرے گی. آپ کے بینیفٹ یوزلی آج کل یونیورسل کریڈٹ ہے, اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تب بھی آپ کو ملتے ہیں, مفت رہائش ملتی ہے, بینیفٹ ملے گی. اور اس دوران آپ کو یہ بھی اکثر سیف ہاؤسز میں ہوتا ہے کہ وہ ریفیوج میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ انگلش کورسز کر لیں. تو اس دوران جو ہوتا ہے کیونکہ بندہ بہت زیادہ سٹریسڈ ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جم جوائن کر لے, شاپنگ کے لیے چلا جائے. کوشش کریں کہ آپ اپنے پچھلی فیملی سے کوئی رابطہ نہ کریں, کیونکہ کئی لوگوں نے یہ نقصان کیا ہے کہ جب وہ دوبارہ ان کے دل میں دوبارہ سے وہ یاد تازہ ہوتی ہے تو شاید ان کے لیے بعد میں نقصان ثابت ہو سکتا ہے. 3 مہینے کے بعد دوران ہی وہ آپ کی جو سولیسٹر ہے وہ آپ کی اپلیکیشن ڈال دیتی ہے, اور جب آپ کی اپلیکیشن ڈال دی جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس انف ایویڈنس ہوں تو آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین مل جاتی ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ کم از کم آپ نے اتنے مشکل وقت کے بعد جو ہے وہ بہت بڑا کام کیا ہے اور آپ کی لائف جو ہے وہ آسان ہو گئی ہے. بہت سے لوگ ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ آنے والی ایک ویڈیو میں کوئی ایسی وکٹم ہے کہ جن کو آپ کے سامنے لاؤں اور ان کا پورا انٹرویو کروں اور ان سے پوچھوں کہ ان کی لائف کس طریقے سے مشکل تھی اور کس طریقے سے انہوں نے زندگی میں آگے بڑھی اور کس طریقے سے ویزا حاصل کیا ہے. تو اس کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور یہ جو بیل کا بٹن ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. تو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملنے کے بعد کم از کم آپ کی سولیسٹر کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. موسٹ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین مل جاتی ہے. کئی ایسے کمپلیکیٹڈ کیس ہوتے ہیں کہ جن میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ جھوٹ بول کے ویزا لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی مدد نہیں ملے گی, اور میں ہمیشہ آپ کو یہی کہوں گا کہ کبھی بھی جھوٹ مت بولیں, کبھی بھی جھوٹ مت بولیں, اور فراڈ سے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین لینے کی کوشش نہ کریں. قانون کے مطابق چلیں, یہ قانون آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے بچوں کی مدد کرے گا.
جب آپ ریفیوج میں رہتے ہیں، ریفیوج میں رہنے کے بعد کچھ عرصے بعد جب آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین مل جاتی ہے تو ریفیوج والے آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنے لیے کوئی گھر کا بندوبست کریں، تو آپ کونسل ہاؤسلنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی کونسل میں، جس جگہ پہ اگر آپ کو شہر پسند آتا ہے یا پھر کوئی اور شہر ہے جہاں پہ آپ کا لائف پارٹنر نہیں رہتا۔ یاد رکھیے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملنے کے بعد دوبارہ سے پہلے جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کے بعد جب دوبارہ لائف پارٹنر کے پاس واپس چلے جاتے ہیں تو اکثر ایسے لوگ جو ہیں ان کے ویزاز میں دوبارہ مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ یاد رکھیے یہ ویزا یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس ویزا کے بعد آپ نے دوبارہ سے جا کے برٹش نیشنلٹی بھی لینی ہے، اور برٹش نیشنلٹی میں اگر آپ کا کہیں بھی جھوٹ ثابت ہو گیا تو آپ پہ 10 سال کے لیے بین لگ سکتا ہے۔ تو خدا کے لیے ایک بات یاد رکھیے کہ کبھی بھی جھوٹ مت بولیے، اپنا ویزا لیتے ہوئے ہمیشہ سچ بولیں، اور اپنے وکیل کو ساری جو ہے وہ سچی باتیں بتائیں۔ وکیل آپ کی مدد کرے گی، پولیس جس کو انہوں نے بلایا ہوگا وہ پولیس آپ کو لیٹر لکھ کے دے گی، ڈاکٹر لیٹر لکھ کے دے گا، تو یہ آپ کو ویزا مل جائے گا۔ اس کے بعد اپنی زندگی جو ہے وہ آپ ہنسی اور خوشی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ اپنی نئی لائف کا آغاز کریں، ڈرائیونگ پاس کریں، برٹش پاسپورٹ لیں۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، یہ ملک بہت بڑا ہے، اور یہ جو کنٹری ہے اس معاملے میں میں ایک طویل عرصے سے اس کنٹری میں رہتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ یہ جو ملک ہے یہ اپرچونٹی سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اس ملک میں بے شمار مواقع ہیں آپ کے لیے، جو ایک جماعت پڑھے ہوئے ہیں یا جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، یعنی کہ سب کے لیے ایکول اپرچونٹیز ہیں۔ یہاں پہ بے شمار موقع حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کسی ایسے شخص کی خاطر ضائع مت کریں کہ جو آپ کی محبت کو، جو آپ کو ڈیزرو نہیں کرتا، اور جو آپ کو ڈیزرو کرتے ہیں وہ کبھی لوگ آپ کو رونے نہیں دیتے۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹس میں یا پھر میری انسٹاگرام آئی ڈی ہے کے پیرزادہ، آپ وہاں پہ جا کے مجھ سے پرسنل سوال بھی کر سکتے ہیں، اور میں اگر آپ کا کوئی کمپلیکیٹڈ کیس ہوتا ہے یا اس سلسلے میں مزید کوئی سوال ہے تو میں آپ کو ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میرے دوبارہ سے کہوں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔